السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، لگاتار ہر اتوار اور جمعرات کو کم و بیش آپ کے سامنے کچھ شرعی اصطلاحات ہیں، ان کا میں ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ ان اصطلاحات کے بارے میں سلف صالحین کا منہج کیا ہے وہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ان کے راستے کو چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، زیادتی کے مرتکب ہوں گے اور صحیح راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اس لیے ان شرعی الفاظ کا معنی مطلب کیا ہے، سلف صالحین نے ان الفاظ کا معنی کیا بیان کیا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم راہ حق پر قائم رہیں اور جو راہ حق سے بھٹک گئے ان راستوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس لیے لگاتار میں آپ لوگوں کے سامنے اس موضوع پر روشنی ڈال رہا ہوں تاکہ ہم صحیح راستے پر قائم رہیں اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو اپنائیں، اور جو باطل قسم کے لوگ ہیں یا باطل کی راہوں پر چلنے والے ہیں ان سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں۔ آج جو لفظ ہے، جو اصطلاح ہے، وہ ظلم۔ ظلم کسے کہتے ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں، اس موضوع پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اور آج کے درس میں ظلم کی صرف ایک قسم، جسے ظلم اکبر کہا جاتا ہے، اس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی، اور ظلم کی جو دوسری قسم ہے ظلم اصغر، اس پر گفتگو ہماری انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ظلم ہے کیا۔ دیکھیے، ظلم کے لغوی معنی ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ پر رکھنا، اسے ظلم کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے۔ جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو وہاں پر رکھنے کے بجائے کسی اور جگہ پر رکھ دینا، اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری میں عربی زبان کے لحاظ سے اسے ظلم کہتے ہیں۔ یعنی انسان زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے اس چیز کے ساتھ اگر اس کو اس جگہ پر نہیں رکھتا جو اس کی اصلی جگہ ہے، بلکہ کسی اور جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ چشمہ ہے، اس چشمے کی جگہ آنکھ ہے، انسان آنکھ پر رکھتا ہے، اسے دیکھتا ہے۔ اب انسان آنکھ پر رکھنے کے بجائے اگر اس کو گلے میں پہننے کی کوشش کرے یا اپنے پاؤں میں پہنے اس کو، تو یہ چشمے کے ساتھ ظلم ہو جائے گا، کیونکہ چشمے کی جگہ یہ نہیں ہے۔ آدمی حفاظت کے لیے گلے کے اندر لٹکا سکتا ہے چشمہ، اگر اس میں رسی باندھ دیا ہے، جیسے بچے ہوتے ہیں ان کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں تاکہ چشمہ نہ گرے، الگ مسئلہ ہے۔ لیکن چشمہ کب کام کرے گا؟ جب آپ اسے آنکھ پر رکھیں گے تب چشمہ آپ کا کام کرے گا۔ آپ آنکھ پر رکھنے کے بجائے آپ اسے پاؤں پر رکھ کر کے دیکھنے کی کوشش کریں یا گلے میں لٹکا کر کے دیکھنے کی کوشش کریں، یہ ظلم ہوگا چشمے کے ساتھ۔ یا اس طریقے سے کسی چیز کا کوئی ڈھکن ہے، مان لیجئے، اب وہ ڈھکن اسی برتن کے لیے ہے، اب آپ اس ڈھکن کو دوسرے برتن میں جو اس سے چھوٹا ہو اس میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے، یا بڑا ہوگا اس میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ اس ڈھکن کے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ تو ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ رکھنا، اور ایسی صورت میں انسان اس کے ساتھ زیادتی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس کو لغت کے اعتبار سے ظلم کہا جاتا ہے۔ علماء نے ظلم کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ مثال کے طور پر ناانصافی کرنا، عدل سے کام نہ لینا، حق سے تجاوز کر جانا، کسی کو اس کا حق نہ دینا، یہ ساری چیزیں ظلم کہلاتی ہیں۔ کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ ساری چیزیں ظلم کہلاتی ہیں۔ اب ظلم کی دو قسمیں ہیں،
ایک تو ظلم اکبر اور دوسرا ظلم اصغر۔ ظلم اکبر کا مطلب یہ ہے جو شرک اکبر کا مطلب ہے، جو فسق اکبر کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا۔ یہ ظلم کیسے ہے؟ یہ ظلم اس طور پر ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی عبادت کرتا ہے وہ عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں، کیونکہ ساری عبادتوں کا مستحق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو عبادت کو ایسی جگہ رکھ رہا ہے جو اس کی جگہ نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک کہلاتا ہے، لہذا یہ ظلم ہو گیا۔ عبادت کی جگہ کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات۔ اللہ نے پوری انسانیت کو سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہم عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کا خصوصی مقام ہے، اب وہ ہم کسی اور کو دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ظلم کیا اور عبادت کو ایسی جگہ رکھ دیا جو اس عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ظلم ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے بھائی کو اگر باپ کے درجے میں رکھ دیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا۔ یہ باپ پر ظلم ہوگا اور باپ کی حق تلفی ہوگی، کیونکہ جو بیٹا ہے وہ باپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ بیٹے کا مقام ہے، مرتبہ ہے، بھائی کا درجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ باپ کے درجے اور مقام کو نہیں لے سکتا، اس لیے اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ تو عبادت کا مستحق اللہ رب العالمین ہے۔ اب اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے ہم کسی اور کی عبادت کریں تو گویا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا اور ظلم کیا۔ تو جو بھی اعمال اور جو بھی اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ نے ان کو کسی اور کو نہیں دیا۔ اب ان چیزوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ہم عقیدہ رکھیں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو ان جگہوں پر رکھا جو ان کی اصلی جگہ نہیں ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ اولاد دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولاد دینے والا سمجھتے ہیں تو ہم نے کیا کیا؟ ظلم کیا، کیونکہ اولاد دینے کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مارنے والا، جلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ ہم نے اگر ان چیزوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھا تو ہم نے ظلم کیا، کیونکہ یہ عقیدے کی جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اس لیے اس کو ظلم کہا گیا۔ اور شرک کیا ہے؟ ظلم ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور لقمان نے واز کرتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو یقیناً شرک سے بڑھ کر کے کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا ظلم ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس ظلم کے کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، دائمی طور پر جہنم کے اندر رہیں گے، کبھی نہیں نکل سکتے۔ اگر بغیر توبہ کے ایسے لوگ مر گئے تو سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے، اللہ رب العالمین کی حق کی تلفی ہوتی ہے۔ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ کی بات کرنے کے بجائے کسی اور کی بات کرے۔ اللہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، روزی دینے والا، اولاد دینے والا، بارش برسانے والا، مارنے اور جلانے والا، دنیا کا نظام چلانے والا، صحت و تندرستی دینے والا اللہ ہی ہے۔ اب اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنی بڑی حق تلفی اللہ رب العالمین کی۔ لہذا یہ سب سے بڑا شرک ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اسی لیے اس کو ظلم اکبر کہا جاتا ہے۔ ایسے ظلم کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، اور شرک کرنے والوں کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، جیسا کہ آپ لوگ اس طرح کی باتیں ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔
اس طریقے سے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھا، ایسے لوگوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ امن کا وعدہ کن لوگوں کے لیے کیا گیا؟ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھا، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا جو سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے دیا وہ یہ کہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں جو اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھیں گے۔ اگر کوئی بندہ اپنے ایمان کو ظلم سے پاک نہیں رکھتا، ایمان بھی ہے اور ظلم بھی اس کے ساتھ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے امن نہیں ہے اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں ظلم سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر گراں گزری اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اینا لا یظلم نفسہ، یعنی ہم میں سے کون ایسا ہے جو پہ نفس پر ظلم نہیں کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے عام ظلم سمجھا جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے، یا پہ نفس پر ظلم کرتا ہے، یا بچوں پر ظلم کرتا ہے، یا اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یا اپنے ماتحت کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ان کی حق تلفی کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کس اصطلاح سے کیا مراد ہے، اس ظلم سے کیا مراد ہے، جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اس ظلم سے عام ظلم مراد لے لیں گے تو پھر سب کے لیے گمراہی ہو جائے گی، کسی کے لیے امن و امان نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جیسا تم سمجھتے ہو ویسا نہیں ہے، یہ ویسے جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی یہاں پر ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، جیسا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر واضح ہو گیا اس حدیث کی روشنی میں کہ ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے۔ یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوئی؟ حدیث سے معلوم ہوئی، اس لیے کہ حدیث قرآن کی تفسیر کرتی ہے، قرآن کے معنی کو بیان کرتی ہے، قرآن کی وضاحت کرتی ہے۔ یہاں لفظ سے کیا مراد ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کے ذریعے بتاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جاننے والا، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاننے والے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی طرف وحی کرتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ان الفاظ کی، ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں، ان کا معنی بیان کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی کہ آپ بیان کر دیں سب کھول کر کے لوگوں کے سامنے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، تو یہ ظلم اکبر، تو شرک کو بھی ظلم کہا گیا، اور کیوں کہا گیا میں نے وہ وجہ آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اور ظلم اور شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ ایسے آدمی کے لیے مغفرت نہیں ہے، بڑے گناہ کے ارتکاب کر بیٹھتا ہے جس گناہ کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو ظلم اکبر کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کرنا، جو اختیارات اللہ تعالیٰ کے ان اختیارات کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا، جو اعمال و افعال اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان اعمال و افعال کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑا ظلم ہے، ظلم اکبر ہے یہ۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ تو ظلم سے مراد شرک بھی ہوتا ہے۔ آگے آئیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر اطمینان سے بیٹھ جائیں تو یہ کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ یہاں پر ظالمین سے مراد کون ہیں؟ یہاں پر ظالمین سے مراد مشرکین ہیں، جنہوں نے شرک کیا تھا، جن کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا۔ پانی کا سیلاب آیا، اس سیلاب کے اندر سارے لوگ ڈبو دیے گئے، سارے لوگ مر گئے تھے، کوئی نہیں بچا تھا۔ وہی بچے تھے جو موحدین تھے، جو ایمان لائے تھے، حضرت نوح علیہ السلام پر موحدین تھے، جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، انہی لوگوں کو اللہ نے بچایا۔ باقی سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پانی کے اندر ڈبو دیا۔ تو یہاں ظالمین سے مراد مشرکین ہیں، شرک کرنے والے، کیونکہ اللہ نے انہی لوگوں کو ڈبویا تھا پانی کے اندر۔
اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ایسی چیز کی بات نہ کرنا جو نہ تمہارا بھلا کر سکے نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکے، پھر بھی اگر ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ظالمین سے مراد مشرکین میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا، یہی تو شرک ہے، یہ بھی شرک کی ایک بڑی قسم ہے۔ لہذا یہاں پر ظالمین سے مراد کیا ہے؟ مشرکین ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ ان سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اللہ پر الزام تراشی کرتے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرتے ہیں، ليضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دیں وہ۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ پر افطرا کرنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور شرک یہ بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر ظالمین سے مراد مشرکین ہے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے ان پر جنت حرام کر دی، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں پر ظالمین سے کون مراد ہیں؟ مشرکین مراد ہیں، عام ظلم کرنے والے مراد نہیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے شرک کا ذکر کیا اور یہ بیان کیا کہ ان پر جنت حرام کر دی گئی۔ کن پر جنت حرام ہوتی ہے؟ جو بڑے ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ظالمین سے مراد مشرکین جو بڑے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے وَتَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ ہم ظالموں سے کہیں گے کہ جہنم کا عذاب چکھو جس کا تم جھٹلاتے تھے۔ اب جہنم کا جھٹلانا یہ کفر ہے، ایسا جہنم کا جھٹلانے والا انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ لہذا یہاں پر ظلم سے مراد ہوا ہے لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کر دیا اور کہا کہ یہ سب وعدے ہیں، کوئی جہنم وغیرہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ظلم سے مراد الذین ظلموا سے مراد کون ہے؟ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے شرک کیا۔ تو ایک قاعدہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ہر وہ آیت جس میں قوموں کی ہلاکتوں کا ذکر ہے، ان کی تباہی بربادی کا ذکر ہے، اور آخر میں اللہ رب العالمین یہ فرمایا ان کی ہلاکت کے بعد فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوموں کے لیے دوری ہے، ہلاکت اور بربادی ہے، وہاں پر ظالمین سے مراد مشرکین ہیں۔ یا اس طریقے سے وہ آیتیں جن سے پہلے اللہ رب العالمین نے شرک کو ذکر کیا اور ایسے لوگوں کے بارے میں جنت حرام ہونے کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین لفظ ظالمین استعمال کیا، تو یہاں پر ظالمین سے مراد وہ ہیں جو شرک کرنے والے، بڑا ظلم یہاں پر مراد ہے، جن لوگوں کے لیے مغفرت نہیں ہوگی، جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو شریعت کی اصطلاح میں ظلم دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک بڑا ظلم اور ایک چھوٹا ظلم۔ بڑے ظلم کا مرتکب انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مرتکب ہو جاتا ہے جو شرک کے معنی میں ہے، اور جو چھوٹا ظلم ہے اس سے انسان اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا، وہ مسلمان باقی رہتا ہے، لیکن اس میں بھی زیادتی ہوتی ہے، بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ حقوق کی زیادتی ہوتی ہے، حق تلفی ہوتی ہے، اس لیے اس پر بھی ظلم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ لیکن دونوں کے اندر فرق کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ ہر ظلم کا جہاں استعمال ہوگا اس سے مراد مشرکین ہی ہوں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے تفریق جاننا ضروری ہے ہمارے لیے، یہ اصطلاح جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر ظلم سے کون سا ظلم مراد ہے، بڑا ظلم مراد یا چھوٹا ظلم مراد ہے۔ بڑا ظلم اگر ہے مراد تو شرک اکبر ہوگا، اور اگر بڑا ظلم نہیں مراد ہے، چھوٹا ظلم ہے، اور چھوٹا بھی ظلم ہوتا ہے، ظلم اصغر ہوتا ہے، وہ بھی شریعت کے اندر استعمال ہے۔ میں آپ کے سامنے اگلے درس میں قرآن کی بہت ساری آیتیں اور بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، جس سے واضح ہوگا کہ یہاں پر ظلم سے مراد بڑا ظلم نہیں ہے بلکہ چھوٹا ظلم مراد۔ جیسا کہ صحابہ کرام نے جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا۔
آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، عربی زبان جانتے اور سمجھتے تھے، لیکن یہ معاملہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے، نہیں سمجھ پائے وہ۔ ہمارے نبی نے ان کی تعین کی اس ظلم کی کہ یہاں پر ظلم سے کیا مراد ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ لہذا عربی زبان جاننے کے باوجود بھی انسان صحیح بات کی طرف نہیں پہنچ سکتا ہے۔ قرآن کی آیت میں کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اسے عربی زبان آتی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی صحیح معنی کو پہنچ جائے۔ جب تک کہ وہ حدیث کی طرف رجوع نہیں کرے گا اس وقت تک معنی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر یہیں پر آپ دیکھیں، اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیں اور قرآن کسی لفظ کو لے لیں جو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، تو یہاں پر ظلم سے کیا مراد ہوگا انسان نہیں سمجھ پائے گا، جیسے صحابہ کرام نہیں سمجھ پائے تھے۔ اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کا مطلب کیا، معنی کیا ہے۔ ہمارے نبی کا کام یہی تھا کہ آپ دین کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ آپ نے بیان کیا ان کے سامنے کہ یہاں پر ظلم سے مراد عام ظلم نہیں بلکہ شرک مراد ہے۔ تو عربی زبان جاننے کے باوجود بھی انسان حق سے محروم ہو سکتا ہے۔ جب تک وہ حدیث کی طرف، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کی طرف رجوع نہیں کرے گا اس وقت تک انسان صحیح راستے کو نہیں پا سکتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں میں بار بار ہر درس کے اندر اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو پڑھانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے نہج کے مطابق سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان کے نہج کو چھوڑ دیں گے، ان کے عقیدے کو چھوڑ دیں گے تو ہم قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہاں پر کیا مراد ہے، گمراہ ہو جائیں گے، جیسے لوگ گمراہ ہو گئے صحیح راستے سے اور زیادہ حق سے بھٹک گئے۔ تو یہ اصطلاحات کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر ظلم شرک نہیں ہوتا، ہر ظلم شرک نہیں ہوتا، اور ہر ظلم کا مرتکب جہنم کے اندر نہیں جائے گا، وہ جائیں گے جو بڑے ظلم کا ارتکاب کریں گے۔ لہذا یہ اصطلاحات کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج کے درس میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے درس میں ظلم اصغر کیا ہے اس پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔